دوستوں کو سلام، میں ہوں طفیل ڈھانا۔ IMF کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کو غریب اور مقروض ملکوں کی فہرست میں شامل کر دیا گیا ہے۔ یہ ہے وہ ترقی جو پاکستان پر حکومت کرنے والی کمپنیوں نے 40 سال میں پاکستان کو دی ہے، اور اب وہ پھر آ رہے ہیں، بتا رہے ہیں ترقی ہم دیں گے۔ پاکستان تو غریب اور مقروض ملکوں کی فہرست میں شامل ہو چکا، مگر کمپنیوں کے اثاثے، دولت، کاروبار، بزنس بیرونی دنیا تک پھیل گیا ہے۔ IMF والوں نے شاید اس پر توجہ نہیں دی کہ پاکستانیوں کی کتنی دولت، کتنا سرمایہ اس ملک سے باہر ہے۔ بھارت میں ہردیپ سنگھ نجر کو قتل کیا گیا ہے کینیڈا میں، اور 5 آئیز کی رپورٹ ہے۔ یہ 5 بڑے ملکوں کی ایجنسیاں ہیں جن کو 5 آئیز کہتے ہیں۔ ان کی رپورٹ کے مطابق بھارت نے دہشت گردی کر کے کینیڈا میں ہردیپ سنگھ کو قتل کیا ہے۔ اس طرح سے ہندوستان میں، بھارت میں ایک بڑی جنگ دہشت گردی کی بھارت لڑ رہا ہے۔ بھارت کی ایجنسیاں اپنے ملک کے عوام کے خلاف، اپنے ملک کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے۔ مودی سرکار عوام کے خلاف اور بھارت کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے۔ یہ بات بھارت کی پارلیمنٹ میں اٹھائی گئی ہے، دہرائی گئی ہے۔ ہائبرڈ وار کا ایک پہلو یہ ہے کہ حکومت اپنے ہی ملک پر، اپنے ہی ملک کے عوام کے خلاف جنگ لڑتی ہے۔ بھارت کی مودی سرکار یہ جنگ بھارت کے خلاف لڑ رہی ہے۔ مودی سرکار پنجاب میں سکھوں کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے، کشمیر میں کشمیریوں کے خلاف، منی پور میں عیسائیوں کے خلاف، اسی طرح تاملوں کے خلاف، اور میزورم میں میزو قبائل کے خلاف، اور کئی ریاستوں میں مودی سرکار عوام کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے۔ جب ریاست خود عملہ آور ہوتی ہے تو ملک کا بٹوارا ہوتا ہے۔ بھارت کی سرکار میں اچھے لوگوں نے
کئی بار مودی کو بتایا ہے اور کہا ہے کہ مودی بھارت کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، اس طرح سے بھارت کا بٹوارا ہوگا۔ مودی بھارت کو جنوبی ایشیا کی ہندو سلطنت بنانا چاہتا ہے، اس لیے اپنے عوام کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے اور پڑوسی ملکوں کے خلاف دہشت گردی کر رہا ہے۔ بھارت جنوبی ایشیا میں ایک فسادی ملک بن گیا ہے مودی کی سرکار میں، اور بٹوارے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بھارت کا بٹوارا ہوتا ہے تو جنوبی ایشیا میں امن قائم ہوگا، جمہوریت آئے گی، معاشی ترقی ہوگی۔ اس لیے بھارت کا بٹوارا جنوبی ایشیا کی ترقی میں بہتر ثابت ہوگا۔ پاکستان بھی بھارت جیسا ہے، جنوبی ایشیا ایک جیسا ہے، کلچر میں، سوچ میں، فکر میں جنوبی ایشیا کے لوگ ایک جیسے ہیں۔ پاکستان پر کمپنیوں کا قبضہ ہے، کمپنیوں نے 40 برس پاکستان پر حکومت کی ہے۔ ان کمپنیوں کے اثاثے ملک سے باہر ہیں۔ پاکستان پر 3 طرح کے حملے ہیں، دہشت گردی ہے، سیاسی اور معاشی دہشت گردی ہے۔ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی جنگ کے پیچھے بھارت ہے اور بھارت کے اتحادی ہیں۔ پاکستان کی سیاسی کمپنیوں نے پاکستان کے خلاف معاشی اور سیاسی دہشت گردی شروع کر رکھی ہے۔ پاکستان میں بجلی کی قیمت 80 روپے یونٹ سے زیادہ ہو چکی ہے۔ مڈل کلاس کے ایک خاندان کو 50,000 کا بل آتا ہے۔ کسان اتنی مہنگی بجلی خریدنے سے محروم ہے، صنعت بند ہو رہی ہے۔ پاکستان کی معیشت پر یہ بڑا حملہ کمپنیوں نے کیا ہے۔ اسی طرح IMF سے بڑے قرضے کمپنیوں نے اٹھائے ہیں اور اپنے بزنس میں لگائے ہیں۔ اب پاکستان میں ایک بڑی نئی تبدیلی آئی ہے۔ لوگوں کی امید اب عدلیہ سے بن گئی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ پاکستان کے نئے چیف جسٹس ہیں۔ ان کی ریپوٹیشن ہے، وہ قانون پسند ہیں، انصاف پسند ہیں۔ پاکستان کی پارلیمنٹ نے
2 बार आइन तोड़ा है और पाकिस्तान में कानून कहीं गारों में जा छुपा है। आइन और कानून पाकिस्तान में नहीं है, जमहूरियत भारत में नहीं है। काजी फैज़ ईसा के वालिद काजी ईसा पाकिस्तान बनाने में, पाकिस्तान की तहरीक में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पुरइत्तेमाद साथी थे। उन्होंने पाकिस्तान बनाने में किरदार अदा किया। अब काजी फैज़ ईसा पाकिस्तान बचाने में किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान पर हमला है, पाकिस्तान का बंटवारा होगा, ये बातें आलमी मीडिया पे चल रही हैं। पाकिस्तान में दबे लफ्ज़ों में बात होती है। पाकिस्तान को कंपनियों ने 2 बार डिफ़ॉल्ट किया है और अब फिर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ रहा मुल्क है। काजी फैज़ ईसा से दस्तबस्ता एक गुजारिश है। उनके पास सुप्रीम कोर्ट में 15 जज हैं, 17 जज हैं। काजी फैज़ ईसा बड़े जज हैं। सिर्फ एक कानून नाफज कर दें, सिर्फ एक मसला हल कर दें, बहुत नहीं, सारी सुप्रीम कोर्ट और काजी फैज़ ईसा पाकिस्तान से करप्शन का ख़ात्मा करे। ये गरीब का मतलबा है, ये ग़ुलाम की ख्वाहिश है, ये पाकिस्तान की ज़रूरत है। पाकिस्तान पर करप्शन का राज है। जहाँ करप्शन होती है वहाँ गुर्बत होती है, वहाँ आइन और जमहूरियत नहीं होती, वहाँ कानून नहीं होता। सारी सुप्रीम कोर्ट और फैज़ ईसा सिर्फ एक काम कर दे, करप्शन का ख़ात्मा। करप्शन पाकिस्तान को दीमक की तरह चाट रही है। अगर दीमक कंट्रोल न की गई तो पाकिस्तान जो अब चल नहीं रहा है, रेंग रहा है, इसका बंटवारा फिर हो सकता है, खुदा न खास्ता इसका बंटवारा होगा अगर करप्शन का राज कायम रहता है। अभी देखेंगे, बहुत जल्द देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का कानून
آئین کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہے بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ شکریہ۔